ڈپریشن ایک بیماری کا نام ہے جو کہ قابل علاج ہے، اور ایک سروے کے مطابق 100 میں سے 15 لوگ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو یہ کب آتی ہے اور ہماری زندگی ڈپریشن کا شکار کب ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات، جب ہم خوشی کے چھوٹے چھوٹے موقع اگنور کر دیتے ہیں اور کسی بڑی خوشی کا انتظار کرتے ہیں یا کسی بڑی اچیومنٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی بڑا کام ہوگا تو پھر ہم خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں انہیں سیلیبریٹ کرنے کی بجائے ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو بڑے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، تو سمجھو کہ ہماری زندگی میں ڈپریشن کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ صبح اٹھے ہیں، اللہ پاک نے ایک اور دن آپ کو زندگی میں جینے کے لیے عطا فرما دیا ہے، پھر آپ تندرست ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ آپ سے بولتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، یا کوئی آپ کے گھر مہمان آ جاتا ہے، یا کوئی دوست ملنے آتا ہے، یا کہیں پہ آپ کو لوگ سلام کرتے ہیں، آپ سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خوشی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ ان کو انجوائے کرنے کی بجائے کسی بڑی خوشی کا انتظار کریں کہ میں بڑے عہدے پر چلا جاؤں گا تو پھر خوشی سیلیبریٹ کروں گا، کسی بڑی کمپنی میں چلا جاؤں گا یا بڑی گاڑی آئے گی تو پھر خوشی ہوگی، بڑا گھر بناؤں گا تو خوشی ہوگی۔ تو جب یہ کیفیت اور یہ جینے کا انداز اور یہ رویہ ہمارے اندر آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی زندگی میں ڈپریشن جو ہے اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ دوسری بات جو میں یہ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی کامیابی کو انجوائے کرنے کی بجائے اس کامیابی کا مقابلہ دوسروں کی کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے، وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس اپنی چھوٹی کامیابی کو کمپیریزن کرتے ہیں اس کا دوسروں کی بڑی کامیابی کے ساتھ، تو ظاہری سی بات ہے جب ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے انسان کی زندگی میں ڈپریشن آ جاتی ہے، انسان ڈپریس ہوتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی چھوٹی جو کامیابی ہے اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کی زندگی سے ڈپریشن جو ہے وہ نکل جائے گی۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے۔ تیسری جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے کام پر محنت کرنے کی بجائے کسی دوسرے کے کام پر یا اس کی محنت پر حسد کرتے ہیں یا کامیابی پر حسد کرتے ہیں تو اس وقت بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا راستے میں جاتے دوستوں کے ساتھ لوگوں کو کہ جب کوئی کسی بڑی گاڑی پر ہو یا کوئی اپنا گھر تعمیر کر رہا ہو یا کسی بڑے عہدے پر چلا جائے یا کھاتا پیتا کوئی آدمی سامنے آ جائے تو وہ خوشحال نظر آئے، مطمئن نظر آئے تو کہتے ہیں ہاں اس نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی، یہ جس نے کوئی نہ جگاڑ لگایا ہوگا، اس نے کوئی کسی کا حق مارا ہوگا۔ یعنی اس طرح کی لوگ بغیر تحقیق کیے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محنت پر فوکس کرنے کی بجائے آپ دوسروں کی کامیابی پر حسد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ شاید اس کی زندگی، آپ کسی کا مقولہ ہے کہ جس کا حال پھولوں جیسا اس کا ماضی کانٹوں جیسا، تو ایک بندہ کانٹوں پہ چل کر آج وہ اپنی پھولوں جیسی زندگی ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے، تو ہم اس کے پھول جیسی زندگی کو دیکھ رہے ہیں مگر ماضی میں جو اس نے کانٹے برداشت کیے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے۔ تو لہٰذا یہ حسد کی آگ میں جب انسان جلنے لگ جائے یا ایسی کو بات ذہن میں آنے لگ جائے تو میرے بھائیوں سمجھو کہ آپ کی زندگی میں ڈپریشن شروع ہو چکی ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو جب یہ معاملے ہوتے ہیں نا تو پھر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ سب سے زیادہ مسائل میرے ساتھ ہی ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ مسائل میں برداشت کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا آپ سمجھیں کہ جب یہ باتیں آ جائیں تو آپ کی زندگی میں سٹریس، ڈپریشن اس کا آغاز ہو چکا ہے، آپ اس کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کیجئے۔